حیا خارج ہو گئی. کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے. جب حضور نے پلٹ کر دیکھا, اب ظاہر بات ہے کہ اس شخص کو جانا تھا نکل کر, لیکن حضور کے غلاموں کا طریقہ دیکھو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اگر آپ حکم دیں تو ہم سب وضو کر کے نہ آ جائیں, یعنی ہم سارے ہی وضو نہ کر لیں. حضور نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, یعنی یہ عیب کو چھپانے کی بات ہے. اب سارے صحابہ تشریف لے گئے, وضو کر کے آئے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ صاحب کس نے یہ حرکت کی تھی. تو یہ عیب کو چھپانے کے حساب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ عیب کو چھپانے کی کوشش کیجیے, اور خاص طور پر جو ہسبینڈ ہے وہ اپنے وائفز کے عیب کو چھپائیں, جو عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کے عیب کو چھپاؤ. یہ نہیں کہ ان کا چرچا پورے شہر میں کرتی پھرو. خدا کی قسم جو عورتیں اپنے شوہروں کے عیب کو چھپا کر اور اس پر صبر کرتی ہیں, اللہ کی قسم اللہ انہیں اجر اس قدر عطا فرماتا ہے. یعنی میں ابھی پچھلے دنوں ایک بیان سن رہا تھا, میرے بہت عظیم خطیب سید امین القادری صاحب کو ملا, تو میں نے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے. میں نے چونکہ پڑھا نہیں ہے کتاب میں, اس لیے میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں. بیان کر رہے تھے کہ کہیں ایک شہر میں ٹرین کی پٹری جو ہے وہ کھودی جا رہی تھی, تو ٹرین کی پٹریاں جب لگائی جانے لگی تو ظاہر بات ہے کہ کھودا گیا, تو ایک پرانا قبرستان تھا وہ کھد گیا, تو ایک عورت کی قبر کھل گئی, اور جب قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے کفن پر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں پڑا ہوا تھا, اور 35 سال پہلے اس عورت کا انتقال. تو فرض نمازوں میں حضور جو ہے وہ جلدی کرتے تھے, یہ بھی احترام انسانیت ہے, اس کو سمجھتے چلو کہ جلدی کرتے تھے تاکہ جو پیچھے انسان کھڑے ان کو تکلیف نہ ہو, اور جلدی جو ہے وہ نماز پڑھا دیتے تھے. تو حضور نے سوچا کہ میں دن میں, اب میں رات میں عبادت کے لیے مسجد میں آؤں گا اور خوب عبادت رات میں کروں گا. حضور مسجد نبی میں تشریف لائے, جب مسجد نبی میں تشریف لائے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور کے کان میں کسی دور سے بچے کے رونے کی آواز آئی. حدیث پاک بہت مشہور ہے لیکن اس کو اس اینگل سے شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو جب حضور کو یہ آواز سنائی دی تو حضور نے جلدی نماز ختم کی اور اس گھر کی طرف دوڑے. جب حضور اس گھر کے باہر پہنچے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, اس کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عورت کی آواز آئی, کون ہے؟ کہا میں محمد. جب حضور نے کہا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو اندر سے عورت نے کہا میرے گھر میں محمد کا کیا کام ہے؟ یعنی رات کا اتنا وقت ہو رہا ہے اور حضور اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرے گھر میں محمد کا کیا کام. یعنی اتفاق سے وہ گھر مسلمان کا نہیں تھا, کسی یہودی کا تھا, یہودی کا گھر تھا. اور یہودی عورت تھی جس نے اندر سے جواب دیا کہ میرے گھر میں محمد کا کیا کام. اگر ہمارے اور آپ کے جیسا انسان ہوتا کوئی تو کہتا مر بھاڑ میں جا, ہم سے کیا مطلب, اور واپس لوٹ آتا. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا, یہودی عورت تھی. یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ بات احترام انسانیت کی چل رہی ہے, تو یہ بات بھی ضمناً عرض کر دوں کہ یہ یہودی قوم ایسی قوم ہے جو انسانیت کے نام پر کلنک ہے. میں واقعی یہ بات کہہ رہا ہوں, اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن سے یہ بات کہہ رہا ہوں, حضور کی حدیث پاک سے کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی جو قوم ہے نا, آج ہمارے مسلمانوں کا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ کرسمس آئے, نیو ایئر سیلیبریشن کا موقع آئے, ہم یہ بات نہیں کرتے کہ نہیں آپ جو ہے وہ نیو ایئر کی مبارکباد نہیں دے سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہ یہودیوں کا ہے, وہ طرز عمل عیسائیوں کا ہے, کرسچن کا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, یعنی اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, ان سے دوستی نہ لگاؤ. لیکن آج مسلمانوں کا طریقہ بن گیا ہے ان سے دوستی لگانا. جہاں جہاں اسلامک کنٹریز ہیں دیکھیے وہاں کے پریزیڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح ہمارا رابطہ اسرائیل سے ہو جائے, کسی طرح ہمارا راستہ امریکہ سے جو ہے رابطہ مضبوط ہو جائے. اللہ نے منع کیا ہے ان یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ, یہ کسی کام کے نہیں ہے. خدا کی قسم دنیا میں جہاں کہیں فساد پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ دار یہودی ہوتے ہیں. انسان ہے یہ لیکن اس کے ذمہ دار یہودی ہوتے ہیں. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو, میں یوں ہی بات نہیں کرتا, آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں اور مدینے کی تاریخ دیکھیں. یہ قبیلہ بنو نضیر اور قبیلہ بنو قریظہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. مدینے کے امن کو جب جب پامال کیا گیا, خدا کی قسم یہودیوں کی وجہ سے پامال کیا گیا اور یہودیوں نے پامال کیا. یہ ایسی قوم ہے یہودی, یہ جو دنیا میں دو جنگیں لگی ہیں, جنگ اول عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی, یعنی فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار, یہ دونوں عیسائیوں کی یہ جو جنگیں ہیں, ان جنگوں کے پیچھے آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, اس میں تو یہودیوں کو مارا گیا, ہٹلر نے گیس چیمبر میں بھونا. لیکن میں کہوں گا کبھی غور تو کرنا کہ ان یہودیوں کو بھونا کیوں گیا, ان یہودیوں کو کاٹا کیوں گیا اور کیوں ان کو مارا گیا. کیونکہ یہ حقیقت لوگوں کے اوپر آشکار تھی کہ جب تک دنیا میں ایک بھی یہودی زندہ ہے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ جو امریکہ کے اندر 2 جڑواں ٹاور گرا دیے گئے کچھ دنوں پہلے اور اس کے بدلے میں ملک لوگوں کی ہڈیاں توڑی گئی, خون پیا گیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا, اور آج بھی اس کے بدلے میں افغانستان اور کرغزستان کا ایریا آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے بم اس سرزمین پر برسائے گئے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ
نہیں اور ان کے بچے نابینا پیدا ہوتے ہیں. یہ کنڈیشن کس کی وجہ سے ہے؟ یہ یہودیوں کی وجہ سے ہے. لیکن آج جو ہے وہ کرسمس کا دن آ جائے, نیو ایئر سیلیبریشن کا موقع آ جائے تو مسلمان وہی سینٹا کلاس کی ٹوپی لگا کر سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا صاحب ہم تو مسلمان ہیں. ارے کاہے کے مسلمان ہو؟ یہ تو وہ قوم ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہ ہو تو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ, یہودوں پر لعنت بھیج دیا کرو, اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, یہ یہودی وہ قوم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس پیسہ نہ ہو اور صدقہ دینا چاہتے ہو تو تم یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو. ایسی یہ قوم ہے. یہ افغانستان میں دیکھو, سیریا میں دیکھو, شام میں دیکھو, جارڈن میں, تمہیں نہیں معلوم ہوگا لیکن انسانیت کی بات چل رہی, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج مہذب بنے ہوئے لوگ اور اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہنے, یہ ویسٹ والے کون ہیں جو کہتے ہیں ہم سب سے عظیم انسان ہیں, ہم سب سے مہذب ہیں, ہم سب سے سویلائزڈ ہیں. میں کہتا ہوں واہ واہ, تم سب سے بڑے سویلائزڈ ہو, تم سب سے بڑے انسان ہو. تم نے کیا کیا ہے دنیا میں کبھی غور کر کے تو دیکھو. یہ دمشق کے بازار دیکھو, سمرقند و بخارا, حلب کے بازار دیکھو, غرناطہ, قرطبہ, ہسپانیہ کے بازار دیکھو, جہاں کے بازار اجاڑ دیے گئے. آج بھی جا کر دیکھو سیریا کے اندر, آپ کو مذاق لگتا ہوگا, ویڈیوز آتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں فیک ویڈیوز ہوں گی, لیکن تمہیں معلوم نہیں ہوگا بہت بڑے مفتی ہیں, اشرفیہ کے مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب, انہوں نے سفر کیا تھا پچھلے دنوں, وہ شام گئے, یعنی شام کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینے. ان کا ایک رسالہ آیا, اس رسالے کا نام ہے زندہ لاشوں کی مدد کے لیے جارڈن کا سفر. کبھی آپ کو موقع ملے تو وہ نیٹ پر موجود ہے, اس کو آپ پڑھیے گا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شام جو ملک ہے وہ 2.5 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے. کتنے کروڑ کی آبادی؟ 2.5 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے شام. اور شام کے اندر دنیا میں پہلا ملک ہے جس میں صرف 1 لاکھ یعنی 1 کروڑ 50 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہی نہیں, یعنی وہاں ان کو سٹیزن شپ تو ملی ہوئی ہے, مسلمان ہیں, لیکن 2.5 کروڑ آبادی کے باوجود 1 کروڑ 50 لاکھ لوگ اپنے ملک میں رہتے نہیں ہیں, باہر رہتے ہیں, ملک چھوڑ کر بھاگ گئے کیونکہ روز وہاں بم گرتے. اور وہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے شام کی. اور جارڈن جو ملک ہے اس کی آبادی ہے 86-87 لاکھ کی آبادی والا ملک ہے. اور آپ یقین جانیے کہ اس نے 19 لاکھ مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی ہے. کتنے؟ 19 لاکھ شام کے مسلمانوں کو جارڈن نے پناہ دی ہے. انہوں نے تار کا گھیرا لگا دیا ہے کہ آپ یہاں آ کر کے رہیے, لیکن ہم پناہ آپ کو دیں گے, کھانا نہیں دیں گے. ان کی گفتگو میں سن رہا تھا, وہ رسالہ پڑھ رہا تھا, تو فرما رہے تھے کہ اللہ بہتر جانے کو کیا کھاتے ہیں. یہ انسان, مہذب انسانوں کی داستان بتا رہا ہوں, جو کہتے ہیں ہم بہت عظیم انسان ہیں. مسلمانوں کو بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا ملک چھوڑ کر وہاں جارڈن میں رہتے. گھیرا بندی, وہ کسی کے گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتے, پوچھا نہیں لگا سکتے, جاب نہیں کر سکتے, بزنس نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, وہ وہیں وہاں رہتے. اللہ بہتر جانے کیا کھاتے ہیں. اللہ رزاق ہے, سمندر کے اندر بھی کیڑوں کو رزق دیتا ہے. فرما رہے تھے کہ میں نے وہاں کینسر کے مریضوں کو ایسے گھومتے دیکھا ہے جیسے ہمارے یہاں سردی زکام کے مریض گھومتے. اس طرح بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. یہ مہذب انسانوں کی کہانی بتا رہا ہوں جنہوں نے انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اللہ نے انسان بنا کر پیدا کیا تھا, لیکن طریقہ کیا اختیار کیا, آپ غور کیجئے. کہتے ہیں بحرین اور دبئی کے شیخ یہ عیاشی کے لیے جارڈن کے اس ایریے میں آتے ہیں اور ان کا پیٹ بھرتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کے پیٹ میں اپنی اولاد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ انسانوں کی کہانی بتا رہا ہوں. اللہ نے انسان بنایا, کیا منصب عطا فرمایا اللہ نے, لیکن انسان کر کیا رہا ہے آپ کبھی غور کیجئے. اندازہ لگائیے سیریا کے اندر, شام کے اندر مسلمانوں کی جو کنڈیشن ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. خدا کی قسم, میں نے ویڈیو دیکھا تھا, ایک چھوٹا بچہ تھا, اس کو اٹھا کے وہاں سے بس بھر کے وہ امریکہ لے آتے ہیں, کیلیفورنیا لاتے ہیں, پھر وہاں ہاسٹل بناتے ہیں, اس میں بچوں کو رکھ دیتے ہیں. ماں باپ ختم ہو گئے, بم میں اڑ گئے اور بچوں کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے. تو ایک چھوٹا بچہ تھا, میرا خیال 10-12 سال کا بچہ ہوگا, اس کا انٹرویو ایک شخص لے رہا تھا. اس نے کہا کہ بتاؤ تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں. بہت بھولا بچہ تھا, اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں. کہا کھانے پینے کی کوئی دقت تو نہیں؟ کہا نہیں کوئی دقت نہیں. کہا تم یہاں کپڑے وغیرہ کی دقت تو نہیں؟ کہا نہیں کوئی دقت نہیں. کہا پڑھائی ہو رہی ہے؟ کہا ہاں ہو رہی ہے. کہا بتاؤ تمہیں یہاں زیادہ اچھا لگتا ہے یا اپنی کنٹری میں زیادہ اچھا لگتا تھا؟ تو وہ بچہ اس طرح رویا کہ میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ وہ ویڈیو روک کے میں روتا رہا. اس طرح وہ بلک کر رویا جب اس نے کہا کہ تمہیں وہاں زیادہ اچھا لگتا تھا یا یہاں زیادہ اچھا لگتا ہے.
تو وہ اس طرح رویا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکا, آدھا گھنٹہ میں ویڈیو رو کر روتا رہا. اور میں سوچتا رہا کہ یہ کنڈیشن, میرے ایک بہت قریبی دوست ہے سید صباح صاحب, بہت اچھے خطیب ہیں, فرما رہے تھے کہ جب وہ خانہ کعبہ گئے طواف کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ سیریا کے 2 بچیاں سیریا کی وہاں خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر رو رہی تھی. انہوں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور کوئی دنیا میں ہمارا نہیں ہے, ہم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی اٹھا لے. یہ کنڈیشن ہے, انسانوں کی کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ہم بہت مزے میں رہتے ہیں, بعض اوقات ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملتا, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. سارے ویڈیوز فیک نہیں ہوتے, یہ یوں ہی نہیں آ جاتے. کچھ ہوتا ہے تو اس کا پرچار ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ عوام کے سامنے آتی ہے. یہ انسانوں کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اپنے آپ کو سویلائز کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا یہ انسانوں کا طریقہ ہے, کیا یہ انسانوں کا طریقہ ہے؟ میرے حضور نے تمہاری قوم کی مدد کیسے فرمائی ہے, کبھی پلٹ کر جھانک کر دیکھو. اگر میرا نبی چاہتا دعا کر دیتا تو تمہاری اولاد قیامت تک کوئی ایک اولاد بھی پیدا نہ ہوتی, لیکن میرے نبی نے ایسا تو نہیں کیا. ہماری اولاد رو رہی تھی مدینے میں اور یہودی کی اولاد تھی رو رہی تھی. میرا نبی تشریف لے گیا, عورت نے جواب دیا آپ کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے دروازہ کھولو. باہر نکلی, کہا کیا بات ہے, بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر سفر کو گیا ہوا ہے, جو سامان دے کر گیا تھا سارا ختم ہو گیا, چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا, آج گھر میں اندھیرا ہے, اس وجہ سے یہ بچہ رو رہا ہے. حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. حضور اپنے گھر تشریف لائے, میرے آقا کے گھر میں صرف ایک ہی چراغ تھا. حضور نے وہ چراغ اٹھایا اور اس یہودی کے گھر میں لا کے روشن کر دیا اور کہا کہ مصطفیٰ کے گھر میں بعد میں چراغ جلے گا, پہلے رونے والے بچے کے گھر میں چراغ جلایا جائے گا. یہ احترام انسانیت ہے, انسانیت کا احترام ہے. اور اگر اب بھی تم انسانیت کا احترام نہ سمجھ سکے ہو تو میں تمہیں کس طرح انسانیت کا احترام سمجھاؤں, کس طرح تمہیں انسانیت کا احترام بتلاؤں. دیکھو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی سے گزر رہے, ایک غلام ہے جو چکی پیس رہا ہے. حضور تشریف لے گئے, رو رہا ہے, کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا آقا بڑا جابر ہے, ظالم ہے, دن کو اونٹ چراتا ہوں, رات کو جو پیسنے کو دیتا ہے, مجھے سخت بخار ہے, میں یہ جو پیس رہا ہوں. حضور نے فرمایا تو سو جا, تیری جگہ میں جو پیستا ہوں. یہ احترام انسانیت ہے. آج ڈیموکریسی کی بات کرنے والوں تمہیں کیا معلوم کہ انسانیت کا احترام کیا ہوتا ہے؟ اگر انسانیت کا احترام دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے عبادت خانوں میں مت دیکھو جہاں ایک برادری کے لوگ آگے اور دوسری نیچی برادری کے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اگر انسانیت کا احترام دیکھنا ہے تو کبھی میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس آبائی شہر جسے مکہ المکرمہ کہتے ہیں وہاں جا کر دیکھو کہ انسانیت کا احترام کیا ہوتا ہے. چاہے وہ افریقہ سے آیا ہو, چاہے وہ آسٹریلیا سے آیا ہو, چاہے وہ انگلینڈ سے آیا ہو, چاہے وہ انڈیا سے آیا ہو یا نائجیریا سے آیا ہو, چاہے اس کا رنگ گورا ہو, کالا ہو, پتلا ہو, دبلا ہو, موٹا ہو, ناٹا ہو, زبان جیسی بھی ہو, امیر ہو, غریب ہو, بادشاہ ہو, میرے آقا نے انسان کا احترام اس طرح بتایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی اگر بادشاہ بھی ہے پیچھے آیا ہے تو غریب کا جہاں پیر ہوگا بادشاہ کا وہاں سر ہوگا. یہ احترام انسانیت اس بات پہ تو زوردار نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ جان رحمت, تعلیمات مصطفیٰ جان رحمت. یہ احترام انسانیت ہے, انسانیت کا احترام ہے. لیکن آج کیا کنڈیشن ہے ہماری اور ہم کیا انسانوں کا احترام کر رہے ہیں. میری بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں اتنی بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا, انسان ہو انسان بن کر جیو. اللہ نے انسان بنایا ہے, انسان بن کر رہو. دیکھو انسانیت کا منصب بہت بڑا منصب ہے, اللہ نے بہت بڑا منصب عطا فرمایا ہے, اس انسانیت کے منصب کو سمجھو. حضور نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت میں انسانوں کے اندر کتوں کی صفت پیدا ہو جائے گی. یعنی قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور قیامت کتنی دور ہے اس کے بارے میں میرے امام شیخ الاسلام والمسلمین سیدی الشاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا ہے, اور خود سے اشارہ نہیں فرمایا بلکہ شیخ اکبر حضرت سیدنا محی الدین ابن العربی کی روایات کے اعتبار سے انہوں نے اشارہ فرمایا کہ قیامت آنے میں لگ بھگ 450-500 سال کا وقت ہے. لیکن یہ بات جو ہے وہ تحقیقی, یہ میں نہیں کہتا کہ ضرور آ ہی جائے گی, لیکن ایسا اندازہ ہے بزرگوں کا. بہرحال حضور نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت میں انسان کے اندر بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی. ایک نشانی یہ ہوگی کہ انسان کے اندر کتوں کی صفات پیدا ہو جائے گی. کون سی صفت؟ کتوں کی صفت پیدا ہو جائے گی. توجہ سے سنیے گا یہ بات, کتوں کی صفت پیدا ہو جائے گی. کیا مطلب؟ دیکھو اپنے اندر, ہم اپنے اندر غور کریں اور انسانوں کے اندر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر تو ایسی صفات تو نہیں پیدا ہو رہی ہے. کتوں کی صفت کیا ہے؟ کتے کی ایک صفت یہ ہے
بڑی مشہور صفت ہے کہ کتا بے حیا ہوتا ہے، اسے حیا نہیں ہوتی، جہاں اس کا دل چاہے وہاں اپنی مادہ سے جفت ہو جاتا ہے. بولو یہ صفت ہوتی ہے یا نہیں؟ جہاں میٹنگ کرنی ہو چوراہے پر سڑک پر وہاں وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ صفت انسانوں میں پیدا ہو رہی ہے یا نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ آپ بتائیے، میں نہیں بتاؤں گا. کیا بات ہو ہے. رہی ہے صفت یا نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ ابھی یہ نیو ایئر کا سیلیبریشن گزرا ہے 31 دسمبر کو. آپ جانتے ہوں گے اس رات میں کیا گناہ نہیں ہوتا دنیا میں. سمندروں کے کنارے، بیچ پر، کلب میں کیا کیا گناہ نہیں ہوتے، اور کیا کیا بازار گرم نہیں ہوتے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے انسانوں کے اندر. اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی بہن کے رشتے کی عظمت کو بھی پامال کر دیا گیا، ماں اور بیٹے کی عظمت کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. یہ کنڈیشن انسانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے. اور اپنے آپ کو مہذب بتانے والے یہودی کبھی جھانک کر اپنے گربان میں دیکھیں، جن کی اولادیں یعنی بیٹا ماں سے جفت ہوتا ہے تو اولادیں پیدا ہوتی ہیں معاذ اللہ رب العالمین. یہ کنڈیشن انسانوں کی ہے. جو کتوں کی صفات تھی وہ انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہے. کتوں کی صفات تھی انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور کثرت سے انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے. اس بے حیائی سے بچو. یہ جو لوگ اویئرنیس کے نام پر بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، ان نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ اویئرنیس نہیں ہے. تمہارے بزرگ پاگل نہیں تھے، دیوانے نہیں تھے، وہ باحیا تھے، مہذب تھے. یعنی ان کے اندر تو اتنی حیا تھی کہ قوم میں، معاشرے میں کوئی نوجوان 30 سال 35 سال کا بھی ہو جائے، ایک دو بچے کا باپ بھی ہو جائے، تو بھی محلے کے چچا لوگوں کو دیکھ کر سامنے سگریٹ نہیں پیتا تھا. یعنی یہ حیا کی، یہ ادب تھا. لیکن آج تمہاری کنڈیشن کیا ہے؟ تم جو ہے شراب پی کر ماں کو گالی دینے والے، تم شراب پی کر باپ کو گالی دینے والے. یہ کون سی صفت ہے؟ انسان کا منصب نہیں ہے. انسانیت سے ہاتھ دھو چکے ہو. انسانیت کا منصب نہیں ہے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی قسم کبھی دیکھنا ہو تو پلٹ کر میرے نبی کے زمانے میں دیکھنا، جس کو میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اگر انسان دیکھنے کا شوق پڑے تو حضور کے زمانے میں دیکھو. تمہیں صداقت کا بادشاہ انسان ملے گا، تمہیں عدالت کا بادشاہ انسان ملے گا، تمہیں سخاوت کا بادشاہ انسان ملے گا، تمہیں شجاعت کا بادشاہ انسان ملے گا، تمہیں شہادت کے دینے والا اور اللہ کی بارگاہ میں سر کٹانے والا انسان ملے گا. یہ انسانیت ہے. انسانیت یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اویئرنیس کے نام پر اور جو ہے وہ بولڈنس کے نام پر ماں باپ کو گالیاں دی جائیں، ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بلو فلمیں دیکھی جائیں، اور دوست آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں. آج کنڈیشن یہ ہے مسلمان نوجوانوں کی کہ جس چوراہے پر مل جائیں، جس بازار میں مل جائیں، ایک دوسرے کو گالی دینا شروع. ماں کی گالی، باپ کی گالی، نہ جانے کون کون سی گالی. یا اللہ، میں حیران ہوتا ہوں. میں جگہ سیلون میں بال کٹا رہا تھا، میرے پیچھے ایک بچہ آ گیا اور وہ گالی دے رہا تھا ایک دوسرے دوست کو. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ، کس نے تیرا کیا بگاڑا جو تجھے اسے گالی دے رہا ہے؟ اس نے کہا میں یوں ہی مذاق میں گالی دیتا ہوں. غیر مسلم تھا. لیکن میں سوچنے لگا کہ یہ کنڈیشن تو مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے. یہ اویئرنیس نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں انسانیت کے منصب سے ہاتھ دھو دینا. جب انسانوں کے اندر جانوروں کی صفت پیدا ہونے لگے، حضور نے فرمایا تھا سمجھ لینا کہ قیامت قریب. آری بات سمجھ میں نہیں؟ یہ کتوں کی صفت ہے، بے حیائی انسانوں میں عام ہو رہی ہے. یہ حیا کا ٹاپک بھی بہت وسیع ٹاپک ہے. بچیوں میں بھی دیکھ لیں تو میں سرسری طور پر بات کرتا ہوں. عورتوں کا لباس دیکھیں، بچیوں کا لباس دیکھیں، ان کی کنڈیشن دیکھیں. اور فتویٰ دینے والے اور بہت فتویٰ لگانے والے، ان سے بھی کبھی پوچھ لیا کریں. یہ جو عورتیں مزار پر آتی ہیں فوراً فتوے آتے ہیں کہ عورتوں کا مزار میں جانا جائز نہیں. بلا شبہ ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے امام نے بھی کہا ہے. لیکن تمہاری عورتیں جو لباس پہن کر باہر ولیمے میں نکلتی ہیں، کیا یہ ولیمے میں جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے اور کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ بال کھول کر، اونچی ہیل پہن کر اور لوگوں کو لباتی، اٹریکٹ کرتی، یہ عورتوں کا جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہت ساری بے حیائیاں ہیں قوم میں. خیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. ابھی میں بات کر رہا ہوں وہ ان صفات کی، احترام انسانیت کی. پہلی صفت یہ ہے بے حیائی کتے کے اندر ہوتی ہے. دوسری صفت توجہ سے سنیے گا، کتے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کتا کسی دوسرے کتے کے منہ میں ہڈی دیکھ کر کبھی برداشت نہیں کرتا جب تک کہ اسے چھین نہ لے. بولے یہ کنڈیشن ہوتی ہے کتے کی یا نہیں ہوتی؟ یعنی کسی کتے کے منہ میں ہڈی دیکھی تو بس فوراً سوچتا ہے کہ اسے لپک کر چھین لیا جائے. یہ کنڈیشن انسانوں میں پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ دوسرے کا مال دیکھ کر، عزت دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، اس کا منصب دیکھ کر، اس کی دولت دیکھ کر فوراً دماغ میں خیال پیدا ہونے لگتا ہے بعض لوگوں کے کہ کیسے اس کو لوٹ لیا جائے، کیسے اس کو ہم حاصل کر لیں. یہ صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے. دوسری بات، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، آگے بڑھیے. تیسری صفت کیا ہے؟ بہت خاص بات اس پر کرنے جا رہا ہوں. تیسری صفت یہ ہے کتوں کی کہ کتے کا ایک مخصوص دائرہ ہوتا ہے، ایک ایریا ہوتا ہے نا، ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے اس کا. اس ایریا میں اگر اس کا سگا بھائی بھی داخل ہو جائے تو اس وقت تک چین نہیں لیتا جب تک اسے بھاگ بھاگ کے باہر نہ بھگا دے. کرتا ہے نہیں کرتا؟ یہ صفت بھی انسانوں کے اندر داخل ہو رہی ہے.
ایک دکاندار ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک کاروبار کر رہا ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ اس کا کمپٹیٹر کھڑا ہو جائے یا وہی بزنس کرنے والا شروع ہو جائے تو اس کو ہیرسمنٹ انفیریٹی کہ میں تو گیا، میرا تو کام گیا، کسی طرح اس کو بھگایا جائے. تعویذ کرو، دعا کرو.